بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا مولانا احفظ دولة الإسلام في إيران ودولة الإسلام في أفغانستان ودولة الإسلام في يمن. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم ارزقنا الإمام العادل والولي الكامل الذي يسير بنا على نهج المصطفى ونهج خلفائه الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا ممن يجهد في سبيلك وسبيل دينك يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطيبات الطاهرات وأصحابه وأعوانه وأنصاره وإخوانه إلى يوم الدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ندوہ اور علم کلام اس سلسلے کے مضامین میں پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا. دفاع دین اور تعاقب باطل کے حوالے سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب میں کس قدر گنجائش رکھی گئی ہے. بالخصوص یہ جاننا مقصود ہے کہ آیا نصابی کتب میں ایسی معقول اور مؤثر کتابیں شامل کی گئی ہیں جو طلبہ کے عقائد اسلامیہ کی ٹھوس تعلیم و تفہیم فراہم کر سکیں اور ساتھ ہی باطل افکار و نظریات کے رد و تعاقب میں بنیادی بصیرت پیدا کریں. کیا نصاب میں کم از کم 2-4 ایسی منتخب کتابیں شامل ہیں جن کے ذریعے طالب علم کو اعتقادی مسائل میں مضبوط درک حاصل ہو جائے اور وہ علمی کلام میں اس درجے مہارت پیدا کر سکے جو ندوے کے اہم اور امتیازی نصابی مقاصد میں ہمیشہ سے شامل رہا ہے. یعنی نصاب کی تشکیل کے وقت بظاہر 2 بنیادی پہلو پیش نظر ہوتے ہیں: تعارف و تبلیغ دین اور دوم دفاع دین اور باطل افکار کا علمی تعاقب. اس دور میں اس دوسرے پہلو کے بعد موجود ہیں کون کون کس کتابیں شامل ہیں اور وہ کس حد تک عصر حاضر کے فکری چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں صلاحیت پیدا کریں. آپ سے ایک تشفی بخش اور کسی قدر تفصیلی توضیح درکار ہے. السلام سفیان غانی تکمیل شریعہ تعلم ندوۃ العلماء. تو یہ ندوۃ العلماء ہی پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں. تو جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا سوال نہ صرف یہ کہ اس علمی سنجیدگی کا آئینہ دار ہے بلکہ ندوۃ فکری مزاج کے تعلیم مقاصد اس کے امتیازی منہج کو سمجھنے کے لیے نہایت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. پھر اس کا جواب محض چند نصابی کتابوں کا نام گنوانے یا درسی توضیح سے محدود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا نام گنوا دیتے تو اچھا ہوتا تاکہ پتہ چلتا ہے کہ شرائط پہ تنقید کرنا تو آسان ہے تو متبادل لانا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس فکری اساس کو واضح کیا جائے جس پر ندوے کی نصاب کی عمارت قائم ہے، جس نے اسے بر صغیر کے دیگر دینی اداروں سے ممتاز مقام عطا کیا. جیسے کہ میں نے کہا، جو امتیاز ہے ندوہ کو اور ندویوں کو، صرف ندوہ کو نہیں بلکہ ندویوں کو، کیونکہ اس میں پھر صرف ندوہ شامل نہیں ہے، بدار المصنفین اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں. ایک تو تاریخ، دوسرا عربی ادب. ایک لحاظ سے یعنی عربی زبان، ادب بھی نہیں، عربی زبان، وہ بھی کلاسیکل عربی، لیکن یعنی جو ان کو ممتاز کرتی ہے دوسرے علماء سے کہ انہوں نے مطلب یہ کہ معاصر عربی میں کتابیں لکھی ہیں اور وغیرہ اور نام پیدا کیا ہے.
علم کلام کا مفہوم ندوے کا زاویہ نظر. سب سے پہلی بات یہ پوری طرح وضاحت کے ساتھ دین کے ندوۃ بانیان کے نزدیک کون ہے بانیان، یہ تو بتائیں نا، کیونکہ کوئی ایک بانی تو نہیں ہے. یعنی شروع میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور بعد میں اس کے مطلب شبلی نعمانی اس کے بانی ثانی بن گئے، پھر بانی ثالث اگر کہیں. یعنی یہ میں نے تو کبھی یعنی ندوہ، میں تو کوئی ندوہ کے تو علماء کے محققین میں شامل نہیں ہوں، لیکن عمومی جو میں نے بچپن میں پڑھا لوگوں کی کتابیں، اور یعنی بہت سال ہو گئے یعنی شبلی نعمانی اور علی میاں کو پڑھے، یا ان کے والد ماجد کو پڑھے. لیکن یہ کہ میرا جو تاثر ہے وہ بیان کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی یعنی تحقیق ہے ان معاملات میں تفصیلی. میں تو صرف پڑھ رہا ہوں اور یعنی آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو فائدہ، اور کوئی آپ سوال وغیرہ کریں یا اعتراض اٹھائیں تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہو سکے. تو علم کلام کا مفہوم ندوے کا زاویہ نظر. سب سے پہلے یہ بات رہنی کہ ندوے کے بانیان کے نزدیک علم کلام سے مراد محدود مناظرانہ اور جزوی علم نہیں تھا. تو یہ نہیں مطلب یہ آپ پری سپوز کر رہے ہیں کہ جو مدارس میں علم کلام پڑھایا جاتا ہے وہ محدود مناظرانہ اور جزوی ہے، جو کہ میرے خیال میں پوری طرح صحیح نہیں ہے. یعنی اس کی یعنی عالم اسلام میں مناظرہ بندی جو ہے وہ مشہور وہ چل رہی ہے، اور زیادہ تر اس کی بنیادیں سیاسی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ کتابوں میں یعنی مناظرہ بندی جو ہے آج کل مطلب عرب ممالک میں وہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں زیادہ تھا. لیکن علم کلام کا تو یعنی وہ ایک اہم حصہ ہے، لیکن وہ علم کلام کا کوئی محیط تو نہیں ہے. علم کلام تو ایک تفصیلی چیز ہے وغیرہ. تو سب سے پہلے یہ بات پوری طرح وضاحت کا ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ندوۃ العلماء کے بانیان کے نزدیک علم کلام سے مراد وہ محدود مناظرانہ اور جزوی علم نہیں تھا جو بات کے ادوار میں بعد ایسے دقیق اور غیر نتیجہ خیز بحثوں بے معنی مشغول سے بھر گیا. یعنی مطلب یہ دیکھیں نا، یہ ایک عام آدمی جس نے کبھی درس نظامی نہ پڑھا وہ اگر اس قسم کی باتیں کرے تو ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن شرع عقائد کو ہی لے لیں، اس میں کتنی چیزیں جو بے معنی منہ شگافی ہیں اور کتنی جو ہے معنی خیز ہیں. یہ تو اور دوسری کتابیں مثلا جو عالم اسلام میں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی جو ٹیکسٹ ہیں ام البراہین ہو گیا، یہ دوسری اشری ٹیکسٹ ہیں، یہ ماتریدی ٹیکسٹ ہیں، جن کی نہ اپنے زمانے میں کوئی عملی افادیت باقی رہی اور نہ اثر اعظم. یعنی عملی افادیت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ کوئی ساری عملی افادیت تو نہیں، عقیدہ تو حق کو جاننے کے. یہ تو اس طرح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ریاضی کے ایبسٹریکٹ مسائل کی عملی افادیت کیا ہے. تو ہر علم کی عملی افادیت تو آپ نہیں جانتے. یعنی علم تو خود مقصود ہے، خاص طور پہ علم الہی جو ہے. رسوخ فی العلم کے لیے علم کی گہرائیوں میں جانا بہت ضروری ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ پریگمیٹزم یا پریکٹیکلزم جو ہے یعنی عمل کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر یعنی علم خود عمل ہے، جیسے کہ امام غزالی نے احیاء میں اور دیگر جگہ پہ ارشاد فرمایا علم خود عمل ہے اور علم خود عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس کی معرفت، یعنی اس میں عملی افادیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے قربت، اور یہ اس کو کہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ تو اس علم سے اتنی اس کے اندر گہری طور پہ پیوست ہے کہ علم اور عمل جو ہے ان میں تفریق ناممکن ہے. تو مطلب یہ ہے کہ علمی افادیت، تو یہ یوٹیلیٹیرین کانسیپشن آف نالج جو ہے یہ تو بالکل ایک محدود چیز ہے. کوئی علم جو ہے کوئی صرف اس کی افادیت کے لیے تو نہیں پڑھا جاتا ہے، اور افادیت کوئی بھی آپ کا نقطہ نظر ہو، اب افادیت کو کیسے ڈیفائن کریں گے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. میں ان کی کوئی ضرورت مسئلہ خلق قرآن اس قبیل کے دیگر نظائی بحث ہیں. اب آپ بتائیں کہ مطلب مسئلہ خلق قرآن جو ہے نصابی کتابوں میں کتنی اس کی جگہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے. یعنی تاریخ کی کتابوں میں امام احمد بن حنبل کی زمانے میں اور اس قسم کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ
آم، اور لیکن یہ کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نصابی کتابوں میں اس کی کتنی اہمیت ہے. مطلب اب دیکھیں مطلب یہ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے حضرت ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی جو عالم تھے شام کے, اور یہ مطلب پرانے زمانے کے نصاب پرانے نصاب پرانے طرز پہ پڑھے ہوئے عالم ہیں, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کہتے ہیں کبر یقینیات الکونیہ وجود الخالق و وظیفۃ المخلوق. تو اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں, یہ کتاب ہے, اس کو میں صرف مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. یہ کبر الیقینیات الکونیہ وجود الخالق و وظیفۃ المخلوق ما تمہید بالغ الاہمیت فی منہج البحث العلمی عن الحقیقت عند علماء المسلمین وغیرہم, تالیف الدکتور محمد سعید رمضان البوطی. ٹھیٹ یعنی مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم ہیں, کوئی ان کی معاصر تعلیم نہیں ہے. مولانا رمضان بوطی کے شاگرد یعنی فرزند ہیں یہ, اور انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے یعنی معاصر زبان میں لکھی ہے, اور یہ بہت اچھے رائٹر ہیں. اور لیکن یہ کہ اس میں جو گراؤنڈ کور کیا ہے وہ وہی ہے جو ہمارے مدرسے کی کتابوں میں کور کیا جاتا ہے. تو اس کی آپ صرف دیکھ لیں فہرست, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو ڈاکٹر ندوی صاحب بات کر رہے ہیں اس کی کوئی یعنی علمی آبجیکٹیو حقیقت نہیں. یہ اس کی جو فہرست ہے, مقدمہ ہے ان کا منہج علمی پہ, المنہج العلمی للبحث عن الحقیقہ عند علماء المسلمین وغیرہم. اس کا ہیڈنگ اذا كان ادراک الحقیقت علما فیجب ان يكون المنهج الیہ عائدا علما. العامل الاول في اخضاع الفكر الاسلامي للمنهج العلمي هو الدين الاسلامي. يتلخص المنهج العلمي البحث في قاعدة ان كنت ناقلا فالصحة ومدعيا فالدليل السبيل المتخذ لتحقيق النقل السبيل المتخذ. یہ سارے اس کے وہ ہیں دلالت ما لم يتلو قبل القطعي فسبيل أحد مسلكين. الأول دلالة الالتزام وأنواعها. المسلك الثاني القياس بأنه وشروطه أمثلة وإيضاح لكلا المسلكين. المنهج العلمي للبحث عند غير المسلمين. ٹھیک ہے, اس کا جائزہ لیتے ہیں. المنهج المتخذ لتحقيق النقل منهج التوسم استرداد لماذا عجز العرب عن اتخاذ منهج علمي لتحقيق النقول. المنهج المتخذ لتحقيق الادعاء. أما الفرضيات المتعلقة بالعلوم الطبيعية فقد عبدت رب لها منهج من التجربة والمشاهدة تتوفر في كل أنواع الدقة. تعليق هام ولكن رب بمقدار ما ترك صعدا في ميدان العلم تخلفت في ميدان المدركات اليقين الأخرى. وضع الفرضية أولا بل بحث ثانيا. ویلیم جیمس والرغبة في الاعتقاد. بنتام ونظریہ السوق المعتقد. یہ نہیں پتہ بنتام کون ہے. المدرسة الغربية انقاذ الدين من العقل. أمثلة تطبيقية للمنهج الغربي في البحث والتحقيق. عبد الرحمن بدوي والصوفية المصطنعة في موضوعية البحث والدقة المنهج. ٹھیک ہے. والثاني ما الذي يحوج الإنسان إلى العقيدة الصحيحة عن الكون والحياة. جعل الله الإنسان السيد الأول في هذا الكون. جاهد الله الإنسان بمجموع الملكات والصفات ليدير بها الكون. ولكن لهذه الصفات شرة كبيرة إذا هي أصلها ذات حدين. من أجل ذلك أطلق الله على هذه الملكات اسم الأمانة. من أجل ذلك كان لابد من قوة أخرى توجه هذه الصفات إلى الوجهة الصالحة, وتلك هي حاجة الإنسان إلى الدين أي إلى العقيدة الصحيحة. ثالثا موقع العقيدة من مجموع
بنية الإسلامية تتكون البنية الإسلام من العقيدة والعبادة والتشريع إماد ذلك كله على العقيدة من أجل ذلك صح إطلاق الدين على العقيدة وحدها لم يتغلب مضمون العقيدة منذ خلق آدم إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم ولم يختلف مضمون العقيدة منذ خلق آدم إلى منذ خلق آدم إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. الإسلام اسم قديم ودائم لهذه العقيدة الدين الحق واحد لا يتعدد أما الذي تتطور وتتبدل مع بعثة الأنبياء فهو التشريف فقط. ٹھیک ہے جی، یہ مقدمہ تھا ان کا. اب پھر اب اتنا تفصیل. پہلی قسم انہوں نے کیا الہیات. اول وجود اللہ عز و جل، اسی سے علم کلام شروع ہوتا ہے. لإثبات وجود اللہ وما يتبعه منہجان منہج التجرد من الأعلى، تو یہ اونٹولوجیکل آرگومنٹ. منہج الصعود من الادلا، یہ ساری جو بیسز ہے کازمولوجی، یہ ساری بیسز ہے کازمولوجیکل آرگومنٹ کی، یا جس کو ہمارے دلیل من الحدوث کہتے ہیں. حدوث طریق التدجر من الاعلی. اول برہان بطلان الرجحان بدون میتھڈ پورا بدون مرجح. ثانیا برہان بطلان التسلسل. ثالثا برہان بطلان الدور. القول بتفعل الذات وبيان بطلانه قانون العلیہ او العلة الغائیہ معنی العلة الغائیہ وبیان قیام الکون علی اساس. یہ سارے مضامین جو ہے ہماری علم کلام کی کتابوں سے ہی ہیں، اور وہ یعنی تقریباً پورا وہ مواد کور کرتے ہیں. مسیل الفلسفہ المادیہ امام هذه البراہین. تو اس کے بعد اسی طرح طریق التجرد من الادنیٰ وآخیرہ. پھر صفات اللہ تعالیٰ کو لیتے ہیں، تو پھر صفات جو ہمارے تقسیم کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اس کی صفات کی معرفت تو بہت اہم چیز ہے. اور ظاہر ہے معرفت کئی لیول پہ ہوتی ہے. عقیدے کے لیول پہ صفائے عقیدہ کے لیے ضروری ہے، لیکن پھر اس کے بعد تصوف میں جو ہے انہی صفات میں کس طرح یعنی اعمال پہ اور اخلاق پہ ان کا اثر ہو، وہ ایک الگ علم ہے. لیکن علم عقیدہ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ چیزیں بھی کرے گا جو دوسرے علوم میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ، کیونکہ یہ جو علوم جو ہیں ایک دوسرے کے یعنی معاون علوم ہیں، ایک دوسرے کے یشد بعض بعضا. الصفت نفسیہ، پھر صفات سلبیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ. صفات المعانی، ذکر هذه الصفات وبيان من كلها علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام. اور صرف کلام میں تھوڑی بہت انہوں نے بحث کی ہے خلق قرآن پہ. الصفات المعنویہ، بیان متکل صفت من هذه الصفات. اور جس طرح مطلب فقہ میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو دوسرے مذاہب جو اسلامی مذاہب ہیں، اب حنفی ہیں تو جو جمہور کے جو مذاہب ہیں ان کے مقابلے میں حنفی فقہ ان کا فرق اور ترجیح وغیرہ بات کریں گے. اسی طرح مطلب اگر جو اختلافات ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے ایک علم میں بطور علم کے جو مسلمانوں کے اندر ہی مذاہب ہیں دوسرے. ثالثا ما يترتب على هذه الصفات من الحقائق الاعتقادية تنزيه الله عن أضداد هذه الصفات وسائر النقائد. النفي إلا الغاية عن أفعال الله عز وجل لا يجب على الله شيء والحسن والقبح في الأشياء اعتباری. اور یہ ساری جو ہے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اشاعرہ جو ہے عقل کو حاکم مانتے ہیں، جب وہ حسن و تقبیح عقل کی اگر بحث آپ نے سمجھی ہو جو ہمارے علم کلام کی. اور یہ اتنی اہم بحث ہے کہ حضرت امام غزالی نے اس کو المستصویٰ میں بھی لائے ہیں، جو حالانکہ اصول فقہ کی کتاب ہے. اس پہ پوری بحث ہے. مسیر الارادۃ الانسانی امام ارادۃ اللہ. القضاء والقدر معناہما ووجوب الایمان بہما. رابعا رؤیت اللہ تعالی. القسم، یہ ساری الہیات نبوات. اول تحکیم النبوہ والرسالہ وتعریف کل ظاہر الوحی. يهتم أعداء الإسلام بمعالج موضوع الوحي من أجل التلبيس في حقيقة لا بد من تحليل ظاهرة الوحي على أساس العلمي موضوعي. مصدر كلمة الوحي في حياة محمد عليه الصلاة وهو الخبر التاريخي القطعي وغيرها وغيرها وغيرها. ثانيا الأنبياء الذي بعثهم الله عز وجل وكيفية الإيمان بهم. صفات ضرورية للأنبياء. المعجزات تعريفها وضرورة الاعتقاد بها وموقف علم منها.
خامسا النبوة لا تأتي عن طریقۃ الکسب خاتمہ فی الفرق بین الاسلام والایمان. پھر تیسرا الکونیات، الہیات منہج سے شروع ہوئے، الہیات، نبوات، کونیات. تمہید، اولا الانسان مسیر الانسان نشو والارتکاب امام هذه الحقیقہ الملائکہ الجان الجن. رابعا قانون سببیہ فی الکون. یہ سارے موضوعات ہماری علم کی کتاب، یہ انہوں نے مطلب یہ کہ ایک معاصر زبان میں بیان کیے، لیکن یعنی ساری وہی ہے. القسم الرابع الغیبیات ما المقصود من الغیبیات الى آخرہ. حقائق تتعلق بالموت، اشراط الساعہ، یوم القیامہ واحداث، اخیرا الردہ واسباب خاتمہ لا حاکمیت الا اللہ ووظیفۃ الانسان، ابحاث الکتاب الی آخر. اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو مشگافیاں ہیں یا جس کی افادیت نہیں ہے؟ تو یعنی صرف مطلب یہ ہے کہ یہ بہتان ہے مسئلہ خلق قرآن اس قبیل کی دیگر نزاعی بحثیں جنہوں نے علم دین کو وسعت دینے کے بجائے تنگ نظری اور فرقہ وارانہ کشمکش کو فروغ دیا. اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ہمارے یہاں ہندو پاک میں تو یہ مسائل ہیں ہی نہیں. پہلی بات تو یہ جو ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے وہ ساری فقہی اور جزوی مسائل میں زیادہ تر. اور دوسروں کے یہاں بھی مطلب مسئلہ خلق قرآن کتنا، یعنی ابھی میں نے آپ کو دکھا دی کتاب، ایک ابتدائی کتاب ہے اور اس میں کتنی اس میں علم کلام چند صفحات ہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں شرح عقائد میں کتنی اس میں مسئلہ خلق قرآن پہ بحث ہے. آپ فرقہ واریت تو آپ کسی بھی مسئلے میں پھیلا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کلام سے کیا تعلق ہے. اور ندوے کے عالم نے علم کلام کو ایک وسیع، زندہ اور متحرک مفہوم میں لیا. کوئی یعنی ندوہ کے لوگوں نے، مجھے ایک شخص پتا ہے ندوہ کے جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے صحیح سے، جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اب مولانا عبد الباری ندوی، اور انہوں نے امپیریسزم پڑھا، لاک کو پڑھا، اس کا ترجمہ بھی کیا. مولوی تھے، کٹر مولوی میرا خیال سے، اور حضرت امام مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز بھی تھے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جدید علم کلام، یعنی سائنس کے بارے میں بھی لکھی ہیں، لیکن یہ کہ فلسفی تھے پکے، جدید فلسفہ انہوں نے پڑھا اپنے دن، کسی سے نہیں، اپنے خود اپنے اس سے انگریزی سیکھی اور پڑھا. علم کلام پہ کتاب کیا کہتے ہیں، لاک پہ کتاب لکھی، لاک کی کتابوں کا ترجمہ کیا، ہیوم کی کتابوں کا ترجمہ کیا، باکلے کی کتابوں کا ترجمہ کیا، اور پھر باکلے کے فلسفے پہ ایک کتاب لکھی اور یہ ثابت کیا کہ مطلب یہ ہے کہ باکلے کی جو کتاب ہے، باکلے کا جو فلسفہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ وہ اسلام کے سے قریب ترین ہے. وہ ایک مجتہد تھے فلسفے میں، اور عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے. اور ان کا وہ جو فلسفہ پڑھا اس میں میرا نہیں خیال کہ اس کا ندوے سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ وہ ندوی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے مدرسوں سے پڑھ کے آئے تھے وغیرہ، اور لیکن جو اثر ان کا ہوا وہ مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کے ذریعے ہوا. لیکن میں اس کے علاوہ وہ تو انہوں نے فلسفہ پڑھا. مجھے ایک کتاب کا نام بتا دیں جو وہ ندویوں نے لکھی ہو علم کلام پہ. چلیں اپنے کیا نام ہے ان کا، حضرت محمد سعید رمضان البوتی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے پائے کا کوئی عالم ندوہ نے پیدا کیا ہو علم کلام، بتا دیں مجھے. 100 سال سے قائم ہے ندوہ کم از کم، یہ اس کے قریب ہے. 100 سال سے تو نہیں، یا قریباً یعنی 100 سال ہو گئے، نہیں لا سکیں گے، جس میں وہ تمام فکری اور نظری مسائل شامل ہیں جن کے ذریعے مختلف ادوار میں اسلام مسلمانوں پر شکوک و شبہات وارد کیے گئے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں اپنے دین پر اعتماد کو کمزور کرنا ہے. تو وہ مطلب علم کلام کے عمومی معنی میں تو شامل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں علم کلام ہے
وہ ایک کیونکہ ڈسپلن ہے تو اس میں خاص قسم کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جو بھی علم حدیث اور علم سیرت پر شکوک و شبہات کو اور تاریخ اسلام پر شکوک و شبہات وغیرہ کا جو دفاع بھی کیا وہ علماء نے ہی کیا. شبلی نعمانی کوئی ندوے کے تو پیداوار نہیں تھے، وہ ٹریڈیشن مدارس سے ہی آئے تھے، سر سید وغیرہ سے متاثر ہوئے. اور علماء نے ہمیشہ یعنی ان تینوں چیزوں پہ کام کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے مسائل جو ہیں علم کلام میں پڑھائے جائیں گے، وہ یعنی علم حدیث میں پڑھائے جاتے ہیں، علم تاریخ میں پڑھائے جاتے ہیں، علم جدل میں پڑھائے جاتے ہیں، علم تفسیر میں پڑھائے جاتے ہیں. چونکہ شیعہ شکوک زیادہ قرآن حدیث سے نبوی تاثر متعلق، اس لیے ندوہ نے اس سے پہلے 3 بنیادوں مذہب اپنا اصل ہدف بنائے. وہ اس کی یہ وجہ نہیں تھی، آپ یعنی صرف ان تینوں میں نہیں پایا جاتا. مطلب پہلے جو آتے ہیں اصل جو وہ تو سائنس سے آتا ہے، وہ تو بعد میں آتے ہیں تاریخ وغیرہ میں. وہ تو اورینٹلسٹ کا ایک اسپیسیفک ہے، اور اورینٹلسٹ کا مقابلہ صرف ندوہ نے تو یہ تو نہیں کہ صرف ندوہ نے کیا. یعنی فزکس میں، بایولوجی میں وغیرہ وغیرہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں ہر جگہ. تو وہ کس بنیاد پہ لکھی ہیں؟ وہ جو فاؤنڈیشنز انہیں علم کلام فراہم کرتا ہے، فلسفہ، انہی بنیاد پہ لکھی ہیں. اس لیے انہی بنیاد پہ اپنا اصل ادب بنا. یہ نہیں اس لیے کہ ندوہ کے جو بانیان تھے ان کے ہاں تاریخ ایک اہمیت حاصل تھی، تو وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کے نصاب میں بھی اس کا اثر پڑا. تو بانیان کے جو اپنے، کیونکہ شبلی نعمانی اس کے پہلے بانی نہیں تھے، لیکن وہ ایک بانی ثانی آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بانی ثالث بھی مورخ تھے بہت بڑے، اور شبلی بھی بنیادی طور پہ مورخ ہیں. تو اس کا اثر جو ہے ندوہ پہ بھی پڑا ہے، دارالمصنفین پہ اور دیگر اس پہ بھی پڑا ہے. فکر میں نہایت بصیرت سے سادہ کیا وہ لکھتے ہیں، قدیم علم میں صرف عقائد اسلامیہ سے بحث ہوتی تھی. صرف عقائد اسلامیہ کا کیا مطلب؟ اور عقائد اسلامیہ ایسا سمجھنا ہے کہ وہ صرف جو ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ پورے اس کو محیط ہے. یعنی آپ نے دیکھا منہج علمی کو محیط ہے، الہیات کو محیط ہے، کونیات کو، نبوات کو محیط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اسلام کا مغز ہے وہ اس میں آ گیا. کونیات کو محیط ہے، غیبیات کو محیط ہے، بات پوری ایمانیات اس میں آ گئے. صرف عقائد کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ زمانہ مخالف اسلام جو زیادہ تر عقائد ہی تھے، لیکن آج کل تاریخ تمدن پر ایسے مذہب کو جانچا جاتا ہے. یہ مطلب ایک سیکولرزم کا اثر ہے، مسلم نیشنلزم کا اثر ہے، جیسے شبلی پہ بھی، اور اس کا تعلق جو ہے امپیریلزم سے. ورنہ مطلب یہ کہ اسلام پہ جو اعتراض ہیں خدا پر ہے، تو کہ وجود، ایمان پر ہے. صرف اعتراض نہیں، اعتراض کرنے کی بات نہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے اس تہذیب کے غلبے کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے، اس کے منہج کی وجہ سے وغیرہ. تو اصل چیز آج بھی وہی ہے جو اس میں کبر الیقینات اصل موضوع. تاریخ، اخلاق، تمدن وہ ہمیشہ ثانوی ہی ہوں گے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے میٹا فزکس ہے، کونیات ہے، غیبیات ہے، الہیات ہے، نبوات ہے. تو یہ مطلب یہ یہاں شبلی کی انہوں نے لکھی ایک قسم کا سیکولرزم ہے کہ میٹا فزکس کو ہٹا دو، پریکٹیکل میٹرس میں جاؤ. اس بنا پر ان کے اس قسم کے مسائل سے بحث کرنی ہوگی. یعنی اس کو مطلب اب علم کلام میں آپ تاریخ، اخلاق، تمدن کو ڈالیں گے تو مطلب یہ ہے کہ نہیں، تاریخ کو جب پڑھائیں، اخلاق کو جب پڑھائیں تو ان بحثوں کو کریں، اور علماء کرتے ہیں، اور ہماری پرانی کتابوں میں ساری بحثیں مل جائیں گی. یہ تو صحیح ہے کہ مطلب یہ کہ پھر اس کی بنیاد پہ جو آپ کا واقع ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں. اور میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ نصاب میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے. کوئی پرانی چیزوں کو جو ہے اس کی تخریب کی ضرورت نہیں، اور اس کی جگہ آپ جو رکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے. تخریب تو بہت آسان ہوتی ہے. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو آہستہ آہستہ کریں گے، کیونکہ اس کو یہ وہ عبارت ندوہ کی فکر میں روح ہے. اس لیے اللہ میں علم ندوہ کی علمی سمت معیت کرنے سے، یعنی مطلب یہ علم کلام اور الکلام کی جو ان کی علامہ شبلی کی یعنی جدیدیت اور سیکولرزم، اس میں بہت زیادہ اعتزال بھی ہے. اور یہ کس بنیاد پہ ندوہ کی بنیاد بن گئی؟ شبلی نعمانی کے اثرات کو بعد میں علی میاں وغیرہ نے، ان کے والد صاحب نے اس کو کم کرنے کی کوشش کی اور اسلام کے مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی. اور خود شبلی نعمانی اپنے آخری دور میں
توبہ طائب ہوئے جو سر سید کے اتباع نے انہوں نے، اور مصری متجددین کے تمام نے جو انہوں نے چیزیں کی تھی، اور انہیں علم عالم تو بہت یعنی مطلب بہت ذہین آدمی تھے اور عالم بھی تھے، لیکن یہ کہ کیونکہ انہوں نے اپنے ہمارے ڈاکٹر ندوی صاحب کی طرح اتنی چیزوں میں ہاتھ ڈالا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، تو وہ ساری چیزیں ان کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں، اور زیادہ تر یعنی جو افکار اس وقت پھیلائے جا رہے تھے مصر وغیرہ میں عربی کتابوں میں، اسی کا ایک لحاظ سے جو ہے خلاصہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ان کو مان بھی لایا جائے تو اس میں جو یہ جو افادیت کا سارا فلسفہ ہے، یہ سیکولرزم کی ایک شکل ہے، کیونکہ سیکولرزم کی ایک وہ ہے کہ عملیت، ایسی عملیت جس کی غیبیات اور مابعد طبیعت سے کاٹ کر پریگمیٹزم جیسے ولیم جیمز کا فلسفہ ہے، تو یہ دنیا پرستی کی ہی ایک شکل ہے کہ آپ جو اصل چیز ہے، عقائد ہیں، اس کو جو ہے ثانوی چیز سمجھ لیں، اور افادیت مذہب، تہذیب، تاریخ اور تمدن کی باتیں کرنے لگیں۔ کس تاریخی بات کر رہے ہیں؟ مطلب جو تاریخ، تہذیب اور تمدن، اور وہ زیادہ تر مطلب یہ قومی افتخار کے اور ملی افتخار کے تناظر میں آ جاتے وغیرہ۔ میں نے یہ کہا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بنیاد تو آپ کی وہی ہوگی، الہیات، منہج علمی، الہیات، کونیات، الہیات، نبوات، کونیات، غیبیات، اور یہ ساری چیزیں۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، وصلی وسلم علی سیدنا وعلی وصحبہ ازواجہ وذریتہ برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔